جی مولانا صاحب، سب سے پہلا ہمارا یہ سوال ہے کہ رمضان کی اہمیت کیا ہے اور روزے کے کیا فائدے ہیں؟ تمہیدی کلمات پیش کریں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم آپ کے ذریعے سے تمام آپ کے ناظرین کو تعزیت تسلیت پیش کرنا چاہیں گے کہ جو ہمارے مولا کے غم ہیں، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے، ہم اس میں ہیں، اور کل 21 رمضان کو صبح وہ شہید ضربت تو لگی تھی 19 کی صبح، لیکن کل 21 کی صبح وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ تو سب سے پہلے ہم تعزیت آپ کے ذریعے سے پیش کریں گے۔ اس کے بعد رمضان کا مہینہ، دیکھیے رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے لوگوں کو، اپنے بندوں کو اپنا مہمان بنایا ہے۔ آپ رمضان کی اہمیت سمجھیے گا۔ دیکھیے مینٹلٹی کے اوپر ہمیں ڈسکس کرنا ہے۔ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ اکثر انسان، ارے بھائی رمضان آنے والا ہے، اوفو رمضان آ رہا ہے، جیسے لگتا ہے کوئی بڑی مصیبت آ رہی ہے، لیکن اس انسان کو یہ پتہ نہیں کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جو اللہ کا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، محترم مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم اپنے بندوں کو، فرما بردار بندوں کو، عبادت گزار بندوں کو اپنا مہمان بنا لیتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان تک نہ پہنچے گا گویا وہ بدقسمت ہے۔ اگر آج ہم رمضان میں آ گئے تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ تو ہم کو اپنے مزاج کو درست کرنا پڑے گا۔ رمضان کوئی بھاری چیز نہیں ہے، بلکہ متبرک محترم استقبال کرنے کے لائق ہے۔ نمبر 1 یہ۔ نمبر 2 بات یہ کہ آپ ہم کو بتائیے، اللہ اپنے بندوں کو ایک مہینہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک بھوکا کیوں رکھتا ہے؟ اللہ کو کیا اچھا لگتا ہے کہ اس کے بندے بھوکے رہے، پیاسے رہیں؟ 9 برس کی بچی بھوکی رہے، 15 برس کا بچہ بھوکا رہے گرمی کی شدت میں؟ آپ ایک مرحلے پہ غور فرمائیے گا۔ اور سب چیزیں جو ہیں، یا میں جو گفتگو آپ سے کر رہا ہوں، یہ سب یا آیات کی روشنی میں ہوں گی یا احادیث کی روشنی میں۔ معصوم نے فرمایا کہ یہ روزہ جو رکھوایا جاتا ہے اس کا ریزن کیا ہے؟ اب میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اور اس مثال سے بات کو کلیئر کرتا ہوں۔ دیکھیے آج ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو کہا وہی فوڈ پوائزن ہو گیا۔ جی، فوڈ پوائزن کا مطلب کیا ہوا؟ کسی نے زہر کھا لیا۔ فوڈ پوائزن جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ مثلا آپ خود ہی کہتے کہ گرم ٹھنڈا مل گیا، یہ چیز اور وہ چیز کھا گئے۔ مثلا انسان جو ہے وہ مچھلی کے بعد دودھ نہیں پیتا کہ صاحب اس سے مرض ہو جائے گا۔ مچھلی بھی اچھی چیز ہے، دودھ بھی اچھی چیز ہے، آپ دونوں کو لے لیجئے، لیکن نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب یہ دونوں ایک جا ہوتی ہیں تو یہ خلفشار برپا کر دیتی جسم کے اندر۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ظاہراً اچھی ہیں کھانے میں، ظاہراً ٹھیک ہیں، لیکن جب وہ آپس میں ملتی ہیں تو کچھ ان کے اندر تضاد پیدا ہوتا ہے اور ایک فشار ہوتا ہے جس سے مرض سامنے آ جاتا ہے، جس سے انسان مہلک بیماری کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ لہذا معصوم نے فرمایا کہ ہم کو نہیں معلوم، ہم کو جو ملتا ہے کھا لیتے ہیں۔ جی، کوئی چیز ملی ہم نے کھا لی، ابھی ٹھنڈا ملا لسی ملی، ابھی چائے ملی، ابھی سادی چائے مل گئی، ابھی کولڈ ڈرنک مل گئی، ہم کو نہیں معلوم ہمارے جسم میں کیا ہو رہی ہے۔ تو اب فائدہ دیکھیے گا روزے کا، کہ روزے کے فائدے کو ہم سمجھیں کہ معصوم نے فرمایا کہ جو پروردگار عالم آپ سے 1 مہینے روزے رکھواتا ہے تو جو آپ کے جسم کے اندر پوری ڈسٹربنس کیفیت بن جاتی ہے، پوری خلفشاری کیفیت بن جاتی ہے، تو 1 مہینے کے روزوں سے آپ کا جسم اندر سے روٹین پہ آ جاتا ہے، ریفائنڈ ہو جاتا ہے۔ تو یہ 1 مہینہ کا روزہ ہماری صحت کو کم نہیں کرتا ہے بلکہ ہماری عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ جی، سبحان اللہ۔ یہ چیزیں ہیں۔ ہم
जिस मजहब को मानते हैं, इस्लाम को, हम इस्लाम के उन अहकामात को, कि जो अहकामात हमारे सामने हैं, उन अहकामात को इस तरीके से न समझे कि ये हमारे लिए कोई मुसीबत बन के आ गया, कोई जहमत बन के आ गया, बल्कि हम इस्लाम के अहकाम को अपने फेवर में लेकर देखें। तो जब हम अपने फेवर में लेकर देखेंगे तो फिर हम रोजा छोड़ते हुए नजर नहीं आएंगे, रोजा रखते हुए नजर आएंगे। क्या बात। ये रमजान की अहमियत तो बहुत है, लेकिन बहरहाल अब आपके मुख्तसर से प्रोग्राम में क्या डिस्कस किया जाए इन चीजों को। जी बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब।